سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء علامہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روح اور جسم آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں. روح کہے گی کہ یا اللہ میں تو نہ تو میرے ہاتھ پاؤں تھے نہ کچھ تھے، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو میرے لیے سزا کا حکم کیوں ہو رہا ہے؟ اور سب کچھ تو جو ہے وہ جس کے اعضاء ہیں، جسم اعضاء تو اس کے تھے، گناہ کرنے والا وہ تھا، تو لہذا آپ اس کو سزا دیجئے، مجھے آپ کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اس طرح جسم کہے گا کہ یا اللہ میں تو بے جان تھا، جب تک روح میرے جسم کے اندر نہیں آئی تھی اس وقت تک تو میرے کوئی گناہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن جب جسم کے اندر روح آئی ہے تو اب میرے اعضاء نے کام کرنا شروع کر دیا، اب گناہ ہونا شروع ہوئے ہیں، تو لہذا سزا روح کو دی جائے. روح کہہ رہی ہے جسم کو سزا دی جائے، جسم کہہ رہا ہے روح کو سزا دی جائے. اب یہ دونوں جھگڑ رہے ہوں گے. فرمایا کہ اس کی مثال یوں ہوئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں ہوئی کہ دو آدمی تھے، ایک اپاہج تھا یعنی اس کے ہاتھ پاؤں نہیں تھے، اور دوسرا آدمی اندھا تھا. دونوں کے دونوں ایک باغ میں پہنچے. اب جو اندھا تھا وہ چل پھر سکتا تھا لیکن اس کو پھل نظر نہیں آ رہے تھے. جو اپاہج تھا اس کو پھل تو نظر آ رہے تھے لیکن اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے تھے. فرمایا کہ اب یہ اندھا شخص اپاہج کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے اور دونوں مل کر پھل چرا لیتے ہیں، تو دونوں کے دونوں چوری کے مجرم قرار پائے. اسی طرح روح اور جسم دونوں ملے ہیں، تو اگر روح کہتی ہے کہ میرے اعضاء نہیں تھے، جسم کہتا ہے کہ میرے اندر روح نہیں تھی تب تک ہم گناہ نہیں کر رہے تھے، اب دونوں کے دونوں ملے ہیں تو دونوں کے دونوں گناہ کے اندر شریک ہو گئے ہیں، لہذا دونوں کو ہی سزا دی جائے. اس لیے میں دوستو بھائیو، قیامت کے دن بہت سخت معاملہ ہوگا. اس دن کے پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا موقع عطا فرمایا ہے.